اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 3 جس کا نام ہے نصائح انسانیۃ کی قسط 3 لے کر حاضر خدمت ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلی اور دوسری قسط کے اندر ہم نے سبق کے الفاظ معانی اور سبق کی عبارت کو حل کر لیا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کے ساتھ منطبق کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آج کا ہمارا سبق نمبر 3 کا جو عبارت اور اس کا ترجمہ ہے مکمل ہو جائے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، ہماری اسکرین پر سبق نمبر 3 کا پہلا پیراگراف موجود ہے۔ عنوان ہے سبق نمبر 3 نصائح انسانیۃ، یعنی انسانیت کو نصیحتیں۔ عبارت ہے ایھا الانسان، اس کا ترجمہ ہوگا نیچے اے انسان، سیر فی طریق المجد والکرامت، ترجمہ ہوگا تو بڑکپن اور شرافت کے راستے پر چل۔ سیر فی طریق المجد والکرامت، تو بڑکپن اور شرافت کے راستے پر چل۔ مجدی یعنی بڑکپن، کرامتی یعنی شرافت۔ ولا تدن من اماکن الرذائل، اس کا ترجمہ ہوگا اور تو بری عادتوں کے راستے پر مت چل۔ ولا تدن من اماکن الرذائل، رذائل یعنی بری عادتیں۔ ولا تدن مت چل من اماکن الرذائل، بری عادتوں کے راستے پر۔ اسم فوق الاحقاد، ترجمہ ہوگا تو کینہ سے دور رہ، یعنی کینہ، کپٹ اور بغض و عداوت جو دلی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، ان سے تو دور رہ۔ کبھی بھی دل کے اندر برے خیالات کسی کے متعلق یا کسی کے متعلق بری سوچ مت لا۔ آگے کہہ رہے ہیں ربی اولادک تربیتاً صالحتاً و اوصیہم، ترجمہ ہوگا تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر اور انہیں اچھی باتیں بتا۔ ربی یعنی تربیت کر، اولادک تیری اولاد کی، تربیتاً صالحتاً اچھی تربیت، و اوصیہم اور انہیں اچھی باتیں بتا۔ احب قریبکم لنفسکم واحسنوا الی الفقراء، اس کا ترجمہ ہوگا اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو
اور فقیروں پر احسان کرو، یعنی جو رشتہ دار ہے، اعزاء و اقارب ہے، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرو، ان سے قطع تعلق مت کرو، صلہ رحمی کرو، اور جو فقیر ہے، غریب ہے، مال کی کمی کی وجہ سے تنگ دست ہے، ان پر احسان کرو، یعنی اپنے مال سے اور اپنی جان سے ان کی مدد کرو، اور انہیں یہ احساس نہ ہونے دو کہ وہ تنگ دست اور غریب ہے۔ یہ ہمارے پہلے پیراگراف کا ترجمہ ہو گیا۔ آئیے ہم چلتے ہیں دوسرے پیراگراف کی طرف۔ دوسرا پیراگراف ہے ایھا الانسان، ترجمہ ہوگا اے انسان، لا ترجو الا الخیر والسعادۃ، اس کا ترجمہ ہوگا تو بھلائی اور نیکی کے علاوہ امید مت رکھ، تو بھلائی اور نیکی کے علاوہ امید مت رکھ، یعنی یہ کہنے جا رہے ہیں کہ زندگی میں ہمیشہ بھلائی اور نیکی کے متعلق ہی سوچو، بری عادت، بری سوچ، بری بات، اس کا خیال تک دل پر نہ گزرے، ہمیشہ بھلائی اور نیکی کس طرح میں کرتا رہوں اسی کے متعلق ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے۔ یوں کہنے جا رہے ہیں ارمی الکبر والحسد، آگے فرما رہے ہیں کہ تو حسد اور تکبر کو چھوڑ دے، تو حسد اور تکبر کو چھوڑ دے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ جب مصنف نے، نصیحت کرنے والے نے پہلے جملے میں کہا کہ تو بھلائی اور نیکی کے علاوہ امید مت رکھ، تو پھر آگے یوں کیوں کہہ رہے ہیں کہ حسد اور کینہ اور تکبر کو چھوڑ دے؟ تو یہ تاکیدی جملہ ہے، یعنی جو آدمی اپنے اندر بھلائی اور نیکی کو بسا لے گا اور ہمیشہ اس کی سوچ نیک ہوگی، بھلائی کے متعلق سوچتا رہے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر حسد اور تکبر جیسی بری عادتیں نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی تاکید کے لیے اور زور دینے کے لیے کہا گیا کہ نیکی اور بھلائی کے علاوہ امید مت رکھ اور تکبر اور حسد کو چھوڑ دے۔ آگے ہیں ولا تمشی الا طاہر القلب واللسان والید، ترجمہ ہوگا تو اس طرح چل کہ تیرا دل اور تیری زبان اور ہاتھ پاک ہو۔ قلب یعنی دل، لسان یعنی زبان، ید یعنی ہاتھ، طاہر یعنی پاک۔ ترجمہ یہ ہوا تو اس طرح چل کہ تیرا دل اور زبان اور ہاتھ پاک ہو، یعنی زندگی میں ہمیشہ ان تین چیزوں کی بہت خاص طور پر حفاظت کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہمارا دل پاک صاف ہو، اس کے اندر کسی کے متعلق بری بات نہ ہو، بری سوچ نہ ہو، برا ارادہ نہ ہو، اور ہمیشہ ہماری زبان پاک صاف ہو، مطلب کہ اس سے گالی گلوچ نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، اور کسی کو ایسا جملہ نہ کسا جائے جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اور ہاتھ پاک رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو اور ان ہاتھوں سے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو۔ ہمیشہ یہ ہاتھ خیر کے لیے اور مظلوم کے بچاؤ کے لیے اٹھنے چاہیے، نہ کہ ظالم کا ساتھ دینے کے لیے۔ آگے ہیں وَقُلْ لِبِنْتِكَ امشی فی طریق الحیاء، آگے کہہ رہے ہیں اور تو اپنی بیٹی سے کہہ کہ تو شرم و حیا کے راستے پر چل۔ یہاں لفظ بیٹی اس لیے لائے کہ باپ کے لیے جو بیٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ عزت کا باعث ہوتی ہے۔ جس گھرانے کی بیٹیاں نیک صالح اور پاک صاف ہوتی ہے اس گھرانے کی عزت معاشرے میں زیادہ ہوتی ہے، اور معاشرے میں
ایسے گھرانے کو بڑی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ورنہ یہ جو شرم و حیا پر چلنے کا جو نصیحت ہے وہ دونوں کے لیے ہے، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن بیٹیوں کو اور عورت کو اس لیے مخاطب کیا گیا کہ جس گھرانے کی بیٹی شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے اس گھرانے کی عزت معاشرے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ تو اپنی بیٹی سے کہہ کہ تو شرم و حیا کے راستے پر چل۔ آگے ہمارا سبق کا آخری پیراگراف ہے، ایھا الانسان، اے انسان، اکس اولادک اثواب المروءتی، ترجمہ ہوگا تو اپنی اولاد کو انسانیت کا لباس پہنا، تو اپنی اولاد کو انسانیت کا لباس پہنا۔ گویا کہ یہ کہنے جا رہے ہیں کہ ہماری اولاد کی ہم تربیت اس طرح کریں گویا کہ وہ ایک مکمل ایسا انسان ہو جسے اسلام چاہتا ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اور خربوں انسان موجود ہے، لیکن مذہب اسلام اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو کس طرح زندگی گزارنی ہے اس کا پورا طریقہ بتا دیا ہے۔ اگر اس طریقے کے مطابق چلے گا تب کہا جائے گا کہ انسان نے انسانیت کا لباس پہن لیا، ورنہ انسان کی شکل کے اندر حیوان بھی بہت ہے۔ آئے دن ہم اخبار کے اندر پڑھتے رہتے ہیں کہ فلانے کا ظالمانہ انداز میں قتل کر دیا، یا فلاں شخص نے اپنے ہی دوست کے گھر چوری کی، یا اپنے ہی بھائی کے وہاں اس نے ظلم و تشدد کیا۔ تو انسان تو ہے لیکن انسانیت ان کے اندر موجود نہیں ہے، اور وہ انسانیت سکھائے گا آپ کو مذہب اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے سیکھنے کو ملے گا۔ آگے ہیں وَقُلْ لَهُمْ یا بنی لا تخاف الشدائد فإن الشدائد تربی الانسان۔ بہت اچھی بات بتائیے، کہہ رہے ہیں اور ان سے کہہ، یعنی اے انسان تو اپنی اولاد سے کہہ، اے میرے بیٹے بے شک تکلیف سے مت گھبراؤ، بے شک تکلیف سے مت گھبراؤ، کیونکہ تکلیفیں انسان کی تربیت کرتی ہے، کیونکہ تکلیفیں انسان کی تربیت کرتی ہے۔ یعنی کوئی تکلیف آتی ہے تو انسان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور اس کا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ لیکن اگر وہ انسانیت کا صحیح لباس پہنے ہوئے ہوگا اور احکام اسلام سے مکمل واقف ہوگا تو چاہے بڑے سے بڑی تکلیف بھی کیوں نہ آ جائے اس کے قدم جمے ہوئے ہوں گے، اور اس تکلیف سے آسانی کے ساتھ کیسے باہر نکلنا اس کے دماغ میں اس چیز کا راستہ خود بخود بن جائے گا۔ وہ برکت رہے گی انسانی لباس پہنے ہوئے ہونے کی، یعنی انسانی لباس سے انسانیت کے لباس سے جو آراستہ ہوگا وہ تکلیف کے حالت میں کبھی گھبرائے گا نہیں، بلکہ تکلیف سے نکلنے کا آسان راستہ تلاش کر لے گا۔ آگے ہیں وَلَا تَنْسَوْا حَقَّ جَسَدِكُمْ، یہ بہت ہی قیمتی جملہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور اپنے جسم کا حق مت بھولو، یعنی انسان کا جو جسم ہوتا ہے، انسان کہا جاتا ہے ایک وجود کو، ایک باڈی کو، تو اس باڈی کا اور اس جسم کا بھی خود انسان کے اوپر ایک حق ہے۔ وہ کیسا حق ہے؟ ایک حق ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی، یعنی باہری اور اندرونی۔ اندرونی اس طور سے کہ ہم اللہ کی عبادت کرے، اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، اپنے دل کو، اپنی نگاہ کو، اپنی زبان کو، ہاتھ پاؤں کو
صحیح طریقے سے استعمال کرے اور اس کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ جسم کا حق ہے کہ اندرونی طور سے اسے حفاظت کرے۔ ظاہری طور سے حفاظت کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بدن کے ذریعے ہم ہر ایک کی بھلائی ہی کرے، کسی کا برا نہ کرے، اور ہم خود اپنے جسم کو ایسی جگہوں پر لے جانے سے بچائے جہاں پر ان کو ظاہری طور پر تکلیف پہنچتی ہو۔ مثال کے طور پر کوئی جگہ پر جھگڑا چل رہا تھا جہاں پر ہمیں موجود نہیں ہونا چاہیے تھا، بغیر ضرورت کے صرف تماشائی بن کر پہنچ گئے، اور مار پیٹ کا جو ایک سما بنا ہوا تھا اس میں آپ بھی ہاتھ لگ گئے اور آپ کے جسم کی بھی خوب پٹائی ہو گئی۔ گویا کہ آپ کے جسم کا حق یہ تھا آپ کے اوپر کہ آپ اس جگہ سے دور رہتے تو آپ کے جسم کی حفاظت رہتی، لیکن آپ بغیر ضرورت کے وہاں پہنچ گئے، گویا کہ اس پٹائی کے اندر آپ کی بھی اچھی خاصی پٹائی ہو گئی، تو گویا کہ آپ نے اپنے جسم کا حق ادا نہیں کیا بلکہ اسے پریشانی میں ڈال دیا۔ اسی طرح عام طور پر ہمارے نوجوان لڑکے راتوں میں چوراہوں پر بیٹھتے ہیں، کوئی کونوں پر بیٹھتے ہیں اور موبائل وغیرہ سے گیم وغیرہ کھیلتے رہتے ہیں، تو ایسے جگہوں پر عام طور پر کچھ حشرات الارض ہوتے ہیں، کچھ کیڑے مکوڑے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے جسم کو کاٹ لیتے ہیں یا ڈنک مار دیتے ہیں، جس سے بیمار ہو جاتا ہے انسان۔ عام طور پر مچھر وغیرہ آج کے موسم میں ہوتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ انسان نے اپنے جسم کے حق کو ادا نہیں کیا بلکہ اسے پریشانی میں ڈال دیا کہ وہ ایسی جگہ پر بیٹھا جس سے اس کے جسم کو تکلیف پہنچی، تو اس نے حق ادا نہیں کیا بلکہ حق تلفی کی اور خیانت کی اپنے جسم کے ساتھ۔ آگے عبارت ہے وَلَا تَرْمُ الْأَقْذَارَ فِي الشَّارِعِ، یہ بھی بہت بڑی نصیحت ہے، بظاہر بہت چھوٹا جملہ ہے لیکن ہمیں بہت کچھ سکھا جاتا ہے کہ راستے پر کچرا مت ڈالو۔ ترجمہ ہوگا اور راستے پر کچرا مت ڈالو۔ آج عام طور پر ہمارے محلوں میں اور ہمارے علاقوں میں یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کا کوڑا کرکٹ ہم کہاں ڈالتے ہیں؟ کھڑکی کے ذریعے ہماری گلی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اسلام تو اس سے منع کرتا ہے کہ راستے میں کوڑا کرکٹ مت ڈالو، لیکن ہم ڈال رہے ہیں، گویا کہ ہم اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم یہ بتانے جا رہے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ مت ڈالو لیکن ہم ڈالیں گے۔ تو بتاؤ کہ یہ اسلام کے طریقے پر عمل کرنا ہوا یا اسلام کے اگینسٹ جانا ہوا؟ اسی لیے ہمیشہ اپنے گھر میں جو بھی کوڑا کرکٹ ہو اسے ڈسٹ بن میں ڈالیں اور ایسی جگہ پر ڈالیں جو متعین کی گئی ہے کچرے کے لیے، وہاں جا کر ڈالیں۔ گھر سے باہر کچرا ہرگز نہ ڈالیں۔ اور اسی طرح آگے ہیں ادن من الکرام لأن صحبت الکرام تعلم ما لا تعلم الکتب، یوں کہنے جا رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کے قریب جاؤ اس لیے کہ اچھوں کی صحبت وہ سکھاتی ہے جو کتابیں نہیں سکھاتی۔ یعنی تم اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں کچھ نہ کچھ اچھی باتیں سیکھنے کو ملے گی، اور وہ اچھی باتیں ایسی ہوگی جو کتابیں پڑھنے سے بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اگر کتابوں سے ہی علم حاصل ہوتا تو یہ اسکول اور مدارس کا قیام ضروری نہیں تھا، بس کتابیں چھاپ دی جاتی اور لوگ اسے پڑھ کر علم حاصل کر لیتے۔ لیکن یہ مدارس اور اسکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا؟ اسی لیے کہ یہاں پر پڑھانے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں اور ان اچھوں سے آپ وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہو جو کتابوں سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ آگے ہیں اخدموا وطنکم وامشوا فخورا بہ، ترجمہ ہوگا تم اپنے وطن کی خدمت کرو اور اس پر فخر کرو۔
یہ بھی بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم جس ملک میں جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کی وفادار رہیں اور اس کی خدمت کریں، چاہے تعلیمی لائن سے ہو، چاہے ہمارے سوچ وچار کے اعتبار سے ہم اس کی خدمت کر سکتے ہو، یا جسمی اعتبار سے ہم اس کی خدمت کر سکتے ہو۔ ہر اعتبار سے ہمیشہ ہمارے دل کے اندر ایک فکر رہے کہ میں اپنے دیش کے، اپنے ملک کے کیسے کام آ جاؤں، اور اس پر فخر بھی ہونا چاہیے کہ میں اپنے ملک کے لیے یہ کر رہا ہوں۔ آگے ہیں وَلَا تَنْسَوْا أَمْجَادَ أَجْدَادِكُمْ فَإِنَّ هَذَا التُّرَاثَ نُورٌ فِي حَيَاتِكُمْ۔ بہت بڑی بات بتا دی ہے۔ ترجمہ ہوگا کہ تم اپنے بڑوں کو مت بھولو، بے شک یہ ورثہ تمہاری زندگی کا نور ہے۔ آج لوگ اپنے بڑوں کو بھول جاتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں کہ آج ہماری تنزلی اور پستی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو بھلا دیا، ہم نے اپنے بڑوں کی باتوں کو چھوڑ دیا، ہم نے ان کی زندگی کے حالات کو پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، اور جو اپنے بڑوں سے کٹتا ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ وہ پستی اور تنزلی اور زوال کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے بڑوں کی بات ماننے کی اور اپنے بڑوں کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے وَلَا تَبْغُوا سِوَى الْحَقِّ، کہ سچ کے علاوہ کسی چیز کی تمنا مت کرو، ہمیشہ سچ ہی سوچو اور کسی چیز کو دل میں آنے مت دو۔ نصیحتیں یہاں پر ختم ہوئی اور آخر میں ایک جملہ کہا ہے، الا طوبى لمن وعى هذه الاقوال وعمل بها۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اوپر کی تمام باتیں جو اس پر عمل کرے گا اس کے لیے خوشخبری دی ہے، اور سنو، الا یعنی سنو، اور سنو خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس نے ان باتوں کو سنا اور اس پر عمل کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا سبق ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ اسے غور سے دیکھیں اور اپنی کاپی کے اندر بھی اسے آپ ترجمے کو صحیح طریقے سے لکھ لیں، اور انشاءاللہ آئندہ ہم اس کی جو مشق ہے اسے حل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔